السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں،
سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ وہ الہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے، وہ رب العالمین جو ہر چیز کے کرنے پر قادر مطلق ہے، وہ الہ رب العالمین جو ہماری اور آپ کی حتیٰ کی ساری کائنات کے لوگوں کی موت و حیات کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، محسن انسانیت، جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد مقدس کتاب قرآن عظیم کی 3 آیت تلاوت کی گئی۔ ایک آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 اور 2 آیتیں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32، 3 آیتیں تلاوت کی گئیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے متعلق کچھ گفتگو کرنا ہے وہ موضوع ہے استقامت۔ استقامت کے معنی جمنا، مضبوطی کے ساتھ ٹھہر جانا، اور استقامت کہتے ہیں کسی بھی کام میں مسلسل جد و جہد اور کوشش کرنا، کسی بھی کام کو صحیح اور درست مانتے ہوئے اس پہ جم جانا اور اس کے خاطر چاہے کتنے ہی مشکلات اور پریشانی آئے اس کو برداشت کرنا، اور اس چیز کو جس کو آپ نے درست اور صحیح مانا ہے اس پہ قائم رہنا، اسی کا نام استقامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی مقدس کتاب قرآن عظیم کے اندر استقامت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارکہ کے اندر بھی استقامت کی اہمیت و فضیلت آئی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، آج دنیا کے اندر پریشانیاں اور مشکلات ہمارے اور آپ کے اوپر آتی ہیں تو ہم اور آپ لوگ بالکل گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے جس کی وجہ سے ہی مصیبت اور پریشانی آئی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آدمی جب کسی کے یہاں پہ نوکری کے لیے جاتا ہے تو وہ شروعات میں ہی آپ کا جان مان نہیں شروع کر دیتا، آپ کا سمان نہیں شروع کر دیتا ہے مالک، بلکہ آپ کا امتحان لیتا ہے، آپ کو آزماتا ہے، آپ کے اوپر کام کا کچھ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ کو پریشان کرنا، بلکہ آپ کا امتحان لینا۔ اسی طریقے سے ہر وقت، ہر بارہا آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی، ہمیں گھیرے ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار اللہ اپنے مومن بندوں کو اور اپنے مومنہ بندیوں کی امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے کہ دیکھیں ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ ہے ان کا ایمان،
ہمارے اوپر اور ہمارے رسول کے فرمان کے اوپر۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ لوگ تو کچھ نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر تو مشکلات اور پریشانیاں کچھ نہیں ہیں، ان کے مقابل جن کے اوپر مشکلات اور پریشانیوں کے پہاڑوں کے انبار توڑے گئے، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، اسلام لانے کے جرم میں، اسلام لانے کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کو باتوں کو ماننے کے خاطر طرح طرح کی مشکلات دیے گئے، پریشانیوں میں ڈالا گیا، تو کیا اللہ رب العالمین ان سے ناراض تھا؟ نہیں، اللہ ان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم سورہ حامیم السجدہ کے اندر بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے، اس پہ قائم ہو گئے اور دین کے احکامات جو ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور اس پہ عمل کرنے والے ہو گئے، تو یقیناً ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم سورہ حامیم السجدہ کے اندر بیان فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ بے شک یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قالوا ربنا اللہ، اور کہا کہ ہمارا پروردگار عالم میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پہ قائم ہو گئے، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لیا۔ اب ایمان لانے کے بعد در در کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے ہیں، کسی بابا کے پاس نہیں جا رہے ہیں، کسی پیر فقیر کا سجدہ ریز نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک رہے ہیں، اپنے رب کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والے بن رہے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یقیناً ایسے لوگوں کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، غمگین مت ہو، آپ غمزدہ کیوں ہو رہے ہو، آپ خوف کیوں کھا رہے ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بے شک ہم تم کو اس جنت کی بشارت دینے والے ہیں اور بشارت لے کر کے آئے ہیں جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جا رہا تھا، دنیا کے اندر تم جس کے بارے میں سنتے تھے، آج اسی چیز کی بشارت لے کر کے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور وہ فرشتے صرف اتنا ہی نہیں کہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، بلکہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم لوگ تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ میں ہم لوگ تھے اور آخرت میں ہم تمہارے ساتھی رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِي مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِي مَا تَدَّعُونَ۔ تو اللہ رب العالمین کے آخری نبی اللہ رب العالمین کے آخری نبی نے جو یہ آیت بیان فرمائی، اس کے اندر بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہ فرشتے کہیں گے کہ آج تم کو اس چیز کے اندر داخل کیا جائے گا اور وہ چیز دیا جائے گا جس سے تم وعدہ کیا جاتے تھے، نزلا من غفور الرحیم، تم بخشنے والے اور رحم کرنے والے رب کے آج مہمان بن کر کے آئے ہو۔ تو یہ فضیلت ہے استقامت اختیار کرنے والے کی، استقامت کو اپنانے والے کی، اور اس پہ ایمان لانے کے بعد قائم رکھنے والے کی۔ اور میرے بھائی اور دوستو، استقامت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ ایمان لے آئے، نمازوں سے دور ہیں، دین کے اور احکاموں سے دور ہیں، دین کے اور نیک کام کرنے والے جو احکام ہیں ان سارے چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے ذہن میں گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو آمنت باللہ، اللہ کے اوپر صرف ایمان لے آیا ہوں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 کے اندر کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں
کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے اور اب ہم نہیں آزمائے جائیں گے، یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3 میں ہی بیان فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں تاکہ اچھوں کی اور بروں کی پہچان ہو سکے۔ ہم اللہ رب العالمین ویسے پہلے سے جانتا ہے، لیکن مزید اللہ رب العالمین لوگوں کو پہچان دینے کے خاطر یہ بات آزماتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، یہ جان لیا جائے، پہچان لیا جائے میرے بھائی اور دوستوں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں بیان فرمایا کہ کیا تم لوگ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جیسا کہ آج ہم اور آپ لوگ سوچتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیے، اب کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو جنت کے ٹھیکیدار ہم بن گئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا یہ لوگ سوچتے ہیں، کیا تم لوگ سوچتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں نہیں آزمایا گیا، وہ وقت تمہارے اوپر نہیں آیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا اور ان کو ایسے ایسے مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، ابھی وہ وقت تمہارے اوپر نہیں آیا اور تم سوچتے ہو کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ مستهم البأساء والضراء، سختی اور پریشانی نے ان کو چمٹ لیا اور پکڑ لیا، وزلزلوا، اور ان کے قدم کو ہلا دیا گیا، ان کو ڈگمگا دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اتنا پریشان کیے گئے، اتنے آزمائے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لے کر کے آئے تھے ان لوگوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب قائم ہوگی، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو آج اگر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو عبادتوں سے منہ موڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے تو نماز چھوڑ کر کے دور بھاگ جائے، اللہ سے قریب ہیں تو اور دور ہو جائیں، بلکہ اپنے سے پہلے اسلاف کو اپنے سامنے رکھیے کہ انہوں نے پریشانیاں آنے کے بعد، مصیبتیں آنے کے بعد کس قدر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور استقامت اختیار کیا اور اپنی مضبوطی کے ساتھ ایمان پہ ڈٹے رہے، ایمان سے دور، اپنے ایمان کو کمزور نہیں کیا، دین کے کاموں سے دور نہیں ہٹ گئے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں اور اس پہ قائم ہو جاؤں، کوئی ایسا بہترین اور اچھا کام بتائیے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں، اس پہ ڈٹ جاؤں، قائم ہو جاؤں اور مرتے دم تک میں اس کو چھوڑوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور اسی پہ ڈٹ جاؤ اور اس کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو یہ استقامت کی اہمیت و فضیلت اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پہ قائم رہنا، مضبوطی کے ساتھ شریعت کے احکام پہ عمل کرنا اور اس پہ ڈٹے رہنا، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت آئی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، ہٹے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، ہم لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں
آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آ کر کے جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بے قراری کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے اور ان کے ایمان کو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خباب بن ارت، تم سے پہلے قوموں میں ایسے مرد بھی گزرے ہیں جن کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، ان کو مٹی کھود کر کے ان کے جسموں کو داخل کر کے اور ان کے اوپر مٹیاں ڈال دی جاتی تھی آدھے جسم پہ، ان کو لوہے کے آرے سے چیرا گیا اور ان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کو نوچ نوچ کر کے نکالا گیا، ان کی ہڈیاں صرف چمک رہی تھی، لیکن پھر بھی ان سارے مشکلات اور پریشانیاں نے ان کے ایمان کو نہیں ڈگمگا سکا اور ان کو اپنے ایمان سے دور نہیں کر سکے۔ آج تو یہ مصیبتیں پریشانیاں ہمارے اوپر ان کے بالمقابل بہت کم ہیں۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، اور میرے بھائی اور دوستوں یہی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ایسے نہیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے طرح طرح کے جرم اور مصیبتیں برداشت کر کے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا، اسلام کو پھیلایا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جانے کے بعد میں انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی جد و جہد اور کتنی کوششیں کی ہیں۔ یہی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو کفار مشرکین نے اسلام لانے کے جرم کے خاطر آتا ہے ان کے بارے میں کہ کوئلے گرم کر کے اور زمین پہ بچھا دیا گیا، اور بچھانے کے بعد میں ان کو ننگا کر کے اور ان کو لٹا دیا گیا، اور لٹانے کے بعد چت لٹا کر کے ایک آدمی ان کے اوپر چڑھ گیا تاکہ یہ ہل نہ سکے، یہاں تک کہ وہ کوئلے کے جو انگارے تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ لیکن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے ایمان سے دور نہ کر سکے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جو ہے، جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک وقت میں کھول کر کے مدتوں کے بعد میں دکھایا تو ان کے پیٹھ میں وہ نشانات چمک رہے تھے جو ان کو سزا کے طور پہ دیا گیا تھا۔ تو یہ صحابہ ہیں جنہوں نے طرح طرح کی مشکلوں کو برداشت کیا ہے۔ آج ان کے بالمقابل ہمارے اوپر سمجھ لیجئے کوئی مصیبت پریشانی نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، مصیبتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے دور میں کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا اچھے قسم کی نہیں تھی۔ شروعاتی سمے میں لوگ درختوں کے پتوں کو کھا کھا کر کے اپنے ایام کو کاٹے ہیں، گھاس کو کھا کھا کر کے اپنے رات کو گزارے ہیں۔ کس کے خاطر؟ اسلام کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے خوشنودی کے خاطر۔ اور آج ہمارے اور آپ کے قدم ذرا سی مشکلات اور پریشانیاں آنے کے بعد ڈگمگا جاتے ہیں۔ لوگ نمازوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا سی پریشانی آئی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اس میں اللہ تم کو اور امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے کہ دیکھے میرے بندہ کتنا زیادہ میرے اوپر اس کا ایمان مضبوط ہے، میرے رسول کے فرمان کے اوپر کتنا زیادہ یہ عمل کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں۔ ان کا واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ روم کے لوگوں نے ان کو قید کر لیا، پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، پیش کرنے کے بعد میں
روم کے بادشاہ نے ان کو طرح طرح سے ورگلانے کی کوشش کیا، طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کیا کہ عبداللہ بن حذافہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو، ہمارے دین پہ قائم ہو جاؤ، تو ہم اپنے راز تاج کی آدھی دولتیں تم کو دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ اپنی خوبصورت بیٹی سے تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تم کو اونچے عہدے پہ بیٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی آدھی نہیں پوری دولت بھی دے دو، یہاں تک کہ عرب کی ساری دولتیں تم ہمارے اوپر لٹا دو، لیکن میں دین محمدی سے پھر نہیں سکتا، اور یہ جو اسلام کی دولت سے میں مالا مال ہوا ہوں اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بادشاہ جب دیکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ہم ایسے نہیں بہکا سکتے ہیں، تو اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ لے جاؤ اور اس کو صلیب پہ چڑھا دو، اور چڑھانے کے بعد میں ان کے جسموں کو اندر تکلیف پہنچاؤ، ان کے اعضوں کو برچے سے اور نیزے سے تکلیف دو، اور تکلیف دینے کے بعد میں ہو سکتا ہے یہ آدمی پھر جائے، لیکن پھر بھی جب کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ہی ایک کڑاہے کے اندر تیل گرم کیے جاتے ہیں، پیتل کے کڑاہے کے اندر تیل گرم کیے جاتے ہیں، اور کافی جب تیل جوش مارنے لگتا ہے ایک مظلوم صحابی کو لا کر کے اور میرے ہی سامنے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آن آن میں جل بھن کر کے وہ راکھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی جل جاتی ہیں۔ یہ کس لیے کیا گیا؟ تاکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دکھا کر کے ان کے دل میں ڈر بیٹھا سکے، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جب اس سے بھی انکار کر دیا تو پھر ان کو خود کسی آلے کے ذریعہ سے ان کو لایا جا رہا تھا اس کڑاہے میں ڈالنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب ان کو لایا گیا اور جب بیچ راستے میں یہ آلے کے ذریعہ سے لایا جا رہا تھا تو یہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اب اتار دو، ہو سکتا ہے شاید ان کا دل پگھل گیا ہے اور نصرانیت قبول کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ جب مجھ کو نیچے اتارا گیا، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا اب تم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اسلام سے دور ہونے کے لیے تیار ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، تیرا کیا گمان ہے کہ میں ڈر گیا ہوں اس عذاب کو دیکھ کر کے اور اس تکلیف کو دیکھ کر کے؟ حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے، یقیناً میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ نے مجھے ایک جان دیا ہے، اگر میرے جسم کے ہر ہر روئے میں، ہر بال میں ایک ایک جان ہوتی تو میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے صرف ایک جان دیا ہے اور میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے دوسری روایات کے اندر بھی کچھ دوسرے واقعات ان کے بارے میں آتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آج میرے بھائی اور دوستوں اس واقعے سے کیا سبق ملا ہمیں اور آپ کو؟ ان کو دولتیں مل رہی تھیں، شادی کے لیے اچھی خاصی لڑکی مل رہی تھی، اونچے عہدے مل رہے تھے، کیا یہ ایمان سے دور نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن یہ ساری کی ساری چیزوں میں انہوں نے پانی پھیر دیا اور کہا کہ جس چیز کو ہم نے اپنایا ہے اس چیز کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ اور آج ہم لوگ دین سے کس لیے دور جا رہے ہیں؟ آج اکثریت لوگوں کی دین سے دوری کیوں ہے؟ دنیا میں عیش و عشرت کی خاطر، دنیا میں کامیابی کے خاطر، اور اسی طریقے سے مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خاطر، اور ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کی خاطر
آج اسلام سے لوگ دور جا رہے ہیں، ایمان کو لوگ دور جا رہے ہیں، ایمان کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، ایمان کو کمزور اپنا بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمیں بھی استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اسلاف جیسے اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، صحابہ ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ موت کے وقت یہ بشارت، یہ جو فضیلتیں قرآن و سنت کے اندر آئی ہوئی ہیں، یہ ایسے نہیں ملنے والی ہیں۔ ایسے آسانی کے ساتھ سوچیں کہ صرف آمنت باللہ کہہ دیے اور پھر اب کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے، تو بھول جائیے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ دین کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر دے اور اپنے دین کو، احکام کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔